جنید یہ جو عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذرائی شروع ہوئی ہے، اس پہ جو آج ویک اپ کال ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یار obvious بات ہے کہ یہ ویک اپ کال حکومت کے لیے ہے. حکومت کے جو مشیران ہیں وہی سارے معاملے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے کر جا چکے ہیں نا. جس طرح پہلے بھی کئی معاملات میں وہ اس حد تک حکومت کو لے گئے جہاں سے انہوں نے پھر یو ٹرن لیا ہے. ایک مرتبہ پھر حکومت کے وہ مشیر ہیں نا جو اس معاملے کو یہاں تک لے آئے جہاں پر اب حکومت کے لیے آگے صرف دو ہی آپشنز بچ گئی ہیں، یا تو یہ کہ وہ سرنڈر کر جائے اور یا یہ کہ اپنی حکومت کا خاتمہ کروا لیں. نہیں، خاتمہ کس طرح ہو جائے گا جی حکومت کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اگر جو مؤخر الذکر پالیسی اپناتی ہے حکومت اور یہ جا کے سپریم کورٹ میں سٹانس لیتی ہے کہ جی ہم آپ کا فیصلہ قبول کرنے سے انکاری ہیں اور ہم نے سوئس کورٹس کو کوئی خط نہیں لکھنا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اوپن ڈیفائی کر رہے ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ نہیں، وہ تو بار بار حکومت والے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی سارے کہہ رہے ہیں جی ہم عدلیہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. وہی پرانی پالیسی کہ ایک جانب مسلسل یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کے تمام فیصلوں کو مانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ جی ہم نے سوئس کورٹ کو خط نہیں لکھنا، اپنے جو ملک کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اس کے خلاف خط نہیں لکھا جا سکتا، صدر مملکت کے خلاف خط نہیں لکھا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو ایک واضح اور سنگل موقف اختیار کرنا ہوگا اور بات دو ٹوک انداز میں کرنی پڑے گی. اور میرا نہیں خیال کہ کل حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کوئی ڈیفائی کرے گی، اور درمیانی راستہ کوئی نکلتا نظر نہیں آ رہا. نہیں تو اگر خط لکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے نا کہ اگر خط لکھتے ہیں تو کون سی قیامت آ جائے گی. بالکل درست بات ہے کہ فیس سیونگ اس وقت حکومت کے پاس یہی ہے کہ ایک ڈھیلا ڈالا سا خط لکھ دے، لیکن اس وقت جو ہے وہ انا کا مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس عام سے ایک ٹیکنیکل پرابلم کو انا کا مسئلہ بنانے میں بھی وہی مشیران شامل ہیں حکومت کے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں اب پس پردہ دھکیل دیا گیا ہے یا کسی حد تک ان کی زبان بندی کرا دی گئی ہے. لیکن جاننے والے بہرحال جانتے ہیں کہ ابھی بھی جو جتنی بھی حکومت اور عدلیہ کے ساتھ معاملات آپس میں چل رہے اس میں انہی دو تین مشیروں کے مشورے چل رہے. کچھ قانون دان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد صرف کیس کو زندہ رکھنا ہے، شاید عدلیہ خود ہی استثناء دے دے صدر صاحب کو. بالکل یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فلیکسیبل رویہ اپنایا ہے، صرف اس بات پر زور دیا ہے کہ حضور آپ خط لکھ دیں، اس کے بعد آپ کے پاس فیس سیونگ کے لیے اور راستے نکالنے کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں. ابھی کچھ دن پہلے تم دیکھ لو کہ حکومت پاکستان کو سندھ کی جو غیر معمولی صورتحال ہے وہاں پر ان کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی غیر معمولی بیوروکریٹ یا افسر جو ہے وہ وہاں چیف سیکرٹری کے طور پہ تعین کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کامران لشاری جو بہت سینئر بیوروکریٹ ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. اس معاملے کو بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتی اور کامران لشاری کے بارے میں عدلیہ کے ساتھ رجوع کرتی، ان کا کیس فائٹ کرنے کی کوشش کرتی. لیکن وہاں پر بھی یہی ہے، اب جو ان کے خلاف کامران لشاری کے خلاف جو انکوائری سامنے آئی ہے اب وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس ایک اور بہت سینئر بیوروکریٹ شاہد رفیع صاحب نے جو انکوائری کی ہے اس پوری انکوائری کے دوران بھی شاہد رفیع صاحب نے ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کامران لاشاری جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس کا موقف معلوم کیا جاتا، اس سے ملاقات کی جاتی، بلکہ غالباً ایک بار کامران لاشاری کو فون کیا گیا ہے شاہد رفیع صاحب کی جانب سے، اور یہ اس میں بھی کوئی کیس کے بارے میں بات نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے صرف لاشاری صاحب سے یہ کہا ہے کہ تم گھبراؤ نا، I will take care of you. تو بغیر انویسٹیگیٹ کیے رپورٹ بنا دیجیے. ہاں انفارمیشن تو یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے تو جو رپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ کو تو یہی ازیوم کرنا ہے کہ یہ پراپر انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹ مرتب کی گئی ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں تھا. سپریم کورٹ نے تو اسی رپورٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے کر دیا. لیکن یہ تو حکومت کا کام تھا نا کہ اس کیس کو ٹریٹ کرتی. میرا خیال ہے حکومت کو پاؤں بلیاں چڑھ گئی ہوئی ہیں اور حکومت کی وجہ سے پوری قوم کو چڑھی ہوئی ہیں. یا اللہ خیر کری میری اماں، میں بھی کہوں پتہ نہیں صوفہ ہل رہا ہے. تو یہ ویک اپ کال حکومت کے لیے ہے کہ وہ تاریخ کے اس نازک دوراہے پر اور اس قدر حساس معاملے میں کو ڈیل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور جمہوریت کا جو سفر اس قدر مشکل سے جو دوبارہ شروع ہوا ہے اس کے تحفظ کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں کرے. ہاں ورنہ جمہوریت کی گڈی پٹڑی سے اترتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آؤ گئی ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.